نہیں کروں گا بلکہ مسلسل جو ہے ہمیشہ رات کو نمازوں کے اندر گزاروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا میں نے یہ عزم کیا ہے کہ زندگی بھر روزوں کا اہتمام کروں گا۔ تیسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں عورتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نماز تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، لیکن یہ نفل روزوں کی بات ہے۔ اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں، میں نے کئی نکاح کیے ہیں۔ فرمایا الگ کتنے اچھے اعمال کا جو ہے انہوں نے اظہار کیا۔ فرمایا تمہیں یہ اجازت نہیں، تم وہ کرو گے جو میں کروں گا، یعنی مسلسل روزے نہیں رکھو گے چونکہ میرے طریقے کے خلاف ہے۔ میں کبھی روزے نفلی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، مسلسل ساری رات نماز نہیں پڑھو گے، اس لیے کہ میرا طریقہ یہ ہے، کبھی میں پڑھتا ہوں اور کچھ وقت میں سوتا ہوں۔ حالانکہ کتنے اچھے اعمال کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں دین وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، گویا ستاروں کے درمیان میں سورج چمک رہا ہو۔ کیسی مقدس مجلسیں وہ ہوں گی جن مجالس کے صدر مجلس جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جھرمٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اربعہ میں ہوتا ہوگا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق ہیں۔ آپ نے سب کو متوجہ فرماتے ہو فرمایا کہ یہ تورات کے اوراق ہیں، اور یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بلند آواز سے تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ پر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے۔ آپ نے حضرت عمر کو متنبہ کیا کہ عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور چہرہ نبوی کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ تبدیلی تھی، تغیر تھا، غصے کے آثار تھے، ناراضگی کے آثار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا ادرک نبوتی لاتبعتنی، فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات ہیں اگر وہ بھی زندہ ہوتے اور مجھے بحیثیت نبی پاتے، ادرک نبوتی، میری نبوت کا زمانہ پاتے، لاتبعنی، یقیناً وہ میری اتباع کرتے، چاہے وہ اپنے وقت کے نبی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ آسان، سہل اور نزدیکی طریقہ ہے۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین ذوق کا نام نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے ذوق کے مطابق ہو، جس چیز کا ہمیں شوق ہو وہ ہم انجام دیں۔ فرمایا نہیں، یاد رکھو قرآن حکیم کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ایک ہی جواب ان کا ہونا چاہیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا، اور خالی سنا نہیں، سننے کے بعد اس کی اتباع شروع کر دی، ہم نے اسے مان لیا، سمعنا واطعنا۔
اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا، اس پر عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کی کامیابی کا اعلان ہے، ان کی کامیابی پکی ہے، یقینی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے، صرف اللہ کا حکم مانا جائے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کیا جائے، اللہ کا خوف ہو دل کے اندر، اللہ کا ڈر ہو۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں کامیابی والے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی بیوی ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان یا حبان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے، ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبو، میں پسند کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں مسجد کے اندر۔ انی احب الصلاۃ معک، توجہ دے الفاظ کے اوپر۔ ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کروں۔ اور جس تناظر میں بات کہہ رہا ہوں اسی تناظر میں سمجھی جائے، میں کوئی فتنے جگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتباع نبوی کے لیے اس میں استدلال کے اندر روایت پیش کر رہا ہوں۔ کتنی خوبصورت تمنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امامت میں، آپ کی مسجد کے اندر، اور وہ بھی کیا، نماز ادا کروں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں عرس میں جا رہی ہوں، میں بازار میں خریداری کے لیے جا رہی ہوں، میں ڈانس کی محفل میں جا رہی ہوں، نہیں، فرما رہے انی احبک مع الصلاۃ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تمنا رکھتی ہوں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں انکی تحبین الصلاۃ معی، مجھے یہ آپ کی اس بات کے اوپر یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ میری امامت کے اندر میرے ساتھ نماز ادا کریں، لیکن فرمایا تو گھر کے آخری گوشے میں نماز ادا کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ گھر کے عام کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ اور فرمایا تو گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو گھر کے سین میں نماز پڑھے۔ اور فرمایا تو گھر کے سین میں نماز پڑھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے۔ اور فرمایا محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، یہ بہتر ہے کہ تو میری مسجد کے اندر نماز ادا کرے۔ اتباع نبوی ایک طرف ہے اور ذوق ایک طرف ہے، شوق ایک طرف ہے۔ ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم شادی کی خوشی میں طریقہ نبوی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کمانے میں، خرچ کرنے میں شریعت کو پامال کر دیتے ہیں۔ پہلے دیکھیں کہ ام حمید ساعدیہ کی تمنا کتنی خوبصورت ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، فَأَمَرَتْ، تو انہوں نے حکم دیا، بُنِيَ لَهَا مَسْجِدًا، پھر ان کے لیے مسجد بنائی گئی، کہاں؟ گھر کے آخری گوشے میں، وَأُظْلَمَ، اور اس کو بالکل اندھیرے میں رکھا گیا، کوئی روشن دان بھی اس کے اندر نہیں لگایا گیا۔ ساری عمر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کے اندر زندگی بھر نمازیں کہاں پڑھی ام حمید ساعدیہ نے؟ گھر کے آخری اندھیرے گوشے کے اندر۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی عورتوں کا جذبہ اطاعت رسول۔ ہم اپنے شوق کے کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی کیا ہے؟ یاد رکھو، دین نام ہے جو رسول اللہ کا نہیں، وہ اللہ کا نہیں ہے۔
اور جو رسول اللہ کا ہے وہی اللہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا کہنا بھی مانو، محمد الرسول اللہ کا کہنا بھی مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور جو اللہ رسول کا کہنا نہیں مانیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، رسول اللہ کی بات کو نہ ماننا یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فَاتَّبِعُونِی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی ایک صحابی جب حکم نبوی کو سنتا تھا قدم آگے اٹھانے کی جسارت اور جرات نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا نہیں، اندر آ کر کے بیٹھو۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ویسی اسے شکل عطا فرماتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ یہ شکل کے اعتبار سے سیاہ فام تھے، کالے رنگ کے تھے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا اور شادی کرنے کا تقاضا ہوا تو مختلف خاندانوں کے اندر پیغام بھیجا کہ میں آپ کے یہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سب نے ان کی شکل کی وجہ سے ان کو انکار کر دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کا سیاہ رنگ، کسی کی بدصورتی اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکل کا سیاہ ہوں تو کیا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، اگر تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہو، پاکیزہ تقوی والی زندگی گزارتے ہو، تو یقیناً جنت تمہارے ہی لیے ہے۔ انہوں نے وہیں شہادتین کا اظہار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کیسے جنت میں نہیں جاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں اور بہت سارے لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے پیغام نکاح دیا، اور جو نہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے مسلمان ہیں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، میری بدصورتی کی وجہ سے سب نے مجھے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اسود، میں نے اس معاشرے کے بہترین گھرانے کے شخص کی حسین اور جمیل بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے، جا جا کر ان کو بتا دے۔ حضرت سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے۔ انہوں نے ایک طرف اپنی بیٹی کو دیکھا، دوسری طرف ان کو دیکھا تو معذرت کر دی۔ یہ واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بیٹی نے اس بات کو سن لیا اور والدین سے کہا کہ تم نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے کہیں تمہارے خلاف وہی نہ آ جائے۔
چنانچہ یہ بھاگتے بھاگتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہم نے سوچا کہ شاید یہ خلاف واقع کہہ رہے ہوں، آپ نے ایسا نہ فرمایا ہو، ہماری بیٹی آپ پر قربان ہو۔ واپس آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دو۔ بیٹی نے کہا کہ والدین سے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر کسی کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان یقولوا سمعنا واطعنا، سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، کوئی چون چرا کی گنجائش نہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت پائے تو نبی کو بھی لازمی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان کی اتباع اطاعت والی زندگی گزارے۔ تو ہمہ شمہ کی کیا بات ہے؟ اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقط ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جو اللہ رسول کی اتباع کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کے رسول کی اتباع والی زندگی گزارے گا، جو رسم و رواج کو نبی کے طریقے کے سامنے چھوڑ دے گا، ٹھکرا دے گا، جو حذیفہ ابن یمان کی طرح کہے گا جب ایران فتح ہوا، مسلمانوں نے اس مملکت کو فتح کیا تو مغلوب اور مفتوح لوگوں نے ان کی دعوت کی، اور کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے ایک لقمہ نیچے گر گیا تو اٹھا کر لقمہ صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کے مطابق نوش فرمانے لگے تو کچھ لوگوں نے توجہ دلائی، کہا یہ مغلوب تو ہے، مفتوح تو ہے، ہم غالب تو ہیں، لیکن ان کی تہذیب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے محبوب کل جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ بابرکت طریقے کو چھوڑ دوں؟ گو لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، پر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ سارے طریقوں کو چھوڑ کر، چاہے کھانے میں ہو، سونے میں ہو، پہننے میں ہو، شکل کے اندر ہو، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، خوشیوں میں ہو، غمیوں میں، سارے طریقے جو ہیں وہ انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ ایک طریقہ ہے جو ضمانت ہے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، وہ طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو مرد، جو عورت، جو گھر، جو گھرانہ، جو برادری، جو علاقہ، جو جماعت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، یاد رکھو وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کریں گے، اور یہ تو دنیا میں فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو، ارے سوچو تو صحیح، مالک کائنات کسی سے محبت کرے، کیا پوچھنا اس کی عظمتوں کا، اور آخرت میں یہ فائدہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر شہداء کے ساتھ کریں گے، صدیقین کے ساتھ کریں گے، نبیوں کے ساتھ کریں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے حسن اولئک رفیقا، انبیاء کی رفاقت،
بہت اچھی رفاقت ہے، صدیقین کی رفاقت بہت اچھی رفاقت ہے، شہداء کی اور نیک بندوں کی رفاقت بہت اچھی ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، جب قیامت کی اندھیری ہوگی، فاسق، فاجر، مشرکین، کفار ادھر دھکے کھا رہے ہوں گے، ادھر دھکے کھا رہے ہوں گے، یہ اس امت کے صلحاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یسعی نورہم، ان کے آگے جو ہے بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے روشنی ہی روشنی ہوگی، ان کی دائیں طرف بھی روشنی ہی روشنی ہوگی، اور اس روشنی کاملہ کے اندر یہ سیدھے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اتباع نبوی ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے صرف اور واحد جو ہے ایک ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو